السلام علیکم، امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور امن و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک ہمیں پڑھ کر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ نماز کا پڑھیں گے، بار شریعت کا حصہ سوم میں سے۔ طبرانی اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب فجر طلوع کر آئے تو کوئی نفل نماز نہیں سوا 2 رکعت فجر کے۔ حدیث نمبر 14۔ بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بعد صبح نماز تا وقت کہ آفتاب بلند نہ ہو جائے، اور عصر کے بعد نماز نہیں جہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ حدیث نمبر 15۔ صحیحین میں عبداللہ داغجی رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آفتاب شیطان کی سینگ کے ساتھ طلوع کرتا ہے، جب بلند ہو جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے، پھر جب سر کے سید پر آ جاتا ہے تو شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈھل جاتا ہے تو ہٹ جاتا ہے، پھر جب غروب ہونا چاہتا ہے شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈوب جاتا ہے جدا ہو جاتا ہے۔ تو ان 3 وقتوں میں نماز نہ پڑھو۔ مسائل فقہ۔ مسئلہ نمبر 1، وقت فجر طلوع صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکتے تک ہے۔ فائدہ: صبح صادق ایک روشنی ہے جو پورب کی جانب سے جہاں سے آفتاب طلوع ہونے والا ہے اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے، زمین پر اجالا ہو جاتا ہے۔ اس سے قبل بیچ آسمان میں ایک دراز سفیدی نظر ہوتی ہے جس کے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے۔ صبح صادق اس کے نیچے سے پھوٹ کر جنوباً شمالاً دونوں پہلوؤں میں پھیل کر اوپر بڑھتی ہے۔ یہ دراز سفیدی اس میں غائب ہو جاتی ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ اس سے فجر کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ جو بعد نے لکھا ہے کہ صبح کاذب کی سفیدی جا کر بعد کو تاریکی ہو جاتی ہے، محض غلط ہے۔ صحیح یہ وہ ہے جو ہم نے بیان کیا۔ مسئلہ نمبر 2، مختار یہ کہ نماز فجر میں صبح صادق کی سفیدی چمک کر ذرا پھیلنی شروع ہو اس کا اعتبار کیا جائے، اور عشاء اور سحری کھانے میں اس کے ابتدائی طلوع کا اعتبار ہو۔ فائدہ: صبح صادق چمکنے سے طلوع آفتاب تک ان بلاد میں کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہے، نہ اس سے کم ہوگا نہ اس سے زیادہ۔ 21 مارچ کو 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ 22 جون کو پورا 1 گھنٹہ 35 منٹ ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ 22 ستمبر کو 1 گھنٹہ 18 منٹ ہو جاتا ہے، پھر بڑھتا ہے یہاں تک کہ 22 دسمبر کو 1 گھنٹہ 24 منٹ ہو جاتا ہے، پھر کم ہوتا ہے رہتا ہے یہاں تک کہ 21 مارچ کو وہی 1 گھنٹہ 18 منٹ ہو جاتا ہے۔ جو شخص وقت صحیح نہ جانتا ہو اسے چاہیے کہ گرمیوں میں 1 گھنٹہ 40 منٹ باقی رہنے پر سحری چھوڑ دے، خصوصاً جون جولائی میں، اور جاڑوں میں 1.5 گھنٹہ رہنے پر، خصوصاً دسمبر جنوری اور مارچ دسمبر کے اواخر میں جب دن رات برابر ہوتا ہے تو سحری 1 گھنٹہ 24 منٹ پر وہ چھوڑے، اور سحری چھوڑنے کا جو وقت بیان کیا گیا ہے اس کے 8-10 منٹ بعد اذان کہی جائے تاکہ سحری اور اذان دونوں طرف احتیاط رہے۔ بعد ناواقف آفتاب نکلنے سے 2-پونے 2 گھنٹے پہلے اذان کہہ دیتے ہیں، پھر اسی وقت سنت بلکہ فرض بھی بعد دفعہ پڑھ لیتے ہیں، نہ یہ اذان نہ ہو نہ نماز۔ بعدوں نے رات کا 7واں حصہ وقت فجر سمجھ رکھا ہے، یہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ ماہ جون اور جولائی میں جب کہ دن بڑھتا ہوتا ہے اور رات تقریباً 10 گھنٹے کی ہوتی ہے، ان دنوں تک البتہ وقت صبح رات کا 7واں حصہ یا اس سے چند منٹ پہلے ہو جاتا ہے، مگر دسمبر جنوری میں جب کہ رات 14 گھنٹے کی ہوتی ہے اس وقت فجر کا وقت 9واں حصہ بلکہ اس سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ ابتدائی وقت فجر کی شناخت دشوار ہے، خصوصاً جب کہ گرد و غبار ہو یا چاندنی رات ہو، لہذا ہمیشہ طلوع آفتاب کا خیال رکھے کہ آج جس وقت طلوع ہو دوسرے دن اس حساب سے وقت مذکر بالا کر کے اندر اذان و نماز فجر ادا کی جائے۔ از افادات رضویہ
وقت ظہر و جمعہ آفتاب ڈھلنے سے اس وقت تک ہے کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے 2 چاند ہو جائے۔ فائدہ: ہر دن کا سایہ اصلی وہ سایہ ہے کہ اس دن آفتاب کے خط نصف نہار پر پہنچنے کے وقت ہوتا ہے اور وہ موسم اور حالات کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے۔ دن جتنا گھٹتا ہے سایہ بڑھتا ہے اور جتنا دن بڑھتا ہے سایہ کم ہوتا ہے، یعنی جاڑوں میں زیادہ ہوتا ہے اور گرمیوں میں کم، اور ان شہروں میں کہ خط استوا کے قریب میں واقع ہے کم ہوتا ہے، بلکہ بعض جگہ بعض موسم بالکل ہوتا ہی نہیں ہے جب آفتاب بالکل سمت راست پر آتا ہے۔ چنانچہ موسم سرما ماہ دسمبر میں ہمارے ملک کے عرض بلد پر 28 درجہ کی قریب پر واقع ہے۔ 8.5 قدم سے زائد یعنی سوائے کے قریب سایہ اصلی ہو جاتا ہے، اور مکہ معظمہ میں جو 21 درجہ پر واقع ہے ان دنوں میں 7 قدم سے کچھ ہی زیادہ ہوتا ہے، اس سے زائد بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح موسم گرما میں مکہ معظمہ میں 27 مئی سے 30 مئی تک دوپہر کا وقت بالکل سایہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر وہ سایہ الٹا ظاہر ہوتا ہے، یعنی سایہ جو شمال کو پڑتا تھا اب مکہ معظمہ میں جنوب کو ہوتا ہے، اور 22 جون تک پاؤ قدم تک بڑھ کر پھر گھٹتا ہے، یہاں تک کہ 15 جولائی سے 18 جولائی تک پھر معدوم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر شمال کی طرف ظاہر ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں یہ کبھی جنوب میں پڑتا ہے نہ کبھی معدوم ہوتا ہے، بلکہ سب سے کم سایہ 22 جون کو نصف قدم باقی رہتا ہے۔ فائدہ: آفتاب ڈھلنے کی پہچان یہ ہے کہ برابر زمین میں ہموار لکڑی اس طرح سیدھی نصب کریں کہ مشرق یا مغرب کو اصلاً جھکی نہ ہو۔ آفتاب جتنا بلند ہوتا جائے گا اس لکڑی کا سایہ کم ہوتا جائے گا، جب کم ہونا موقوف ہو جائے تو اس وقت سایہ خط نصف نہار پر پہنچا اور اس وقت کا سایہ اصلی ہے۔ اس کے بعد بڑھنا شروع ہوگا، اور یہ دلیل ہے کہ خط نصف نہار پر متجاوز ہوا، اب ظہر کا وقت ہوا۔ یہ ایک تخمینہ ہے، اس لیے کہ سایہ کم و بیش ہونا خصوصاً موسم گرما میں جلد متمایز نہیں ہوتا۔ اس سے بہتر طریقہ خط نصف نہار کا ہے کہ ہموار زمین پر نہایت صحیح کمپاس سے سوئی کی حیثیت میں خط نصف نہار کھینچ دیں، اور ان ملکوں میں اس کے جنوب کنارے پر کوئی مخروطی شکل کی نہایت باریک نوکدار لکڑی خوب سیدھی نصب کر دیں کہ شرق یا غرب کو اصلاً نہ جھکی ہو، اور وہ خط نصف نہار اس کے قاعدے کے عین وسط میں ہو، جبکہ اس کی نوک کا سایہ خط منطبق ہو۔ ٹھیک دوپہر ہو گیا جب بال برابر پورب کو جھکے، دوپہر ڈھل گیا، ظہر کا وقت آ گیا۔ وقت عصر بعد ختم ہونے وقت ظہر کے یہ سایہ اصلی کے 2 مثل سایہ ہونے سے آفتاب ڈوبنے تک ہے۔ فائدہ: ان بلاد میں وقت عصر کم از کم 1 گھنٹہ 35 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے 6 منٹ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ 24 اکتوبر تحویل کرم سے آخر ماہ تک 1 گھنٹہ 36 منٹ، پھر 1 نومبر سے 18 فروری یعنی پونے 4 مہینے تک تقریباً 1 گھنٹہ 35 منٹ سال۔ یہ ہے سب سے چھوٹا وقت عصر ہے۔ ان بلاد میں عصر کا وقت کبھی اس سے کم نہیں ہوتا۔ پھر 19 فروری کو تحویل اوت سے ختم ماہ تک 1 گھنٹہ 36 منٹ، پھر مارچ کے ہفتہ اول میں 1 گھنٹہ 37 منٹ، ہفتہ دوم میں 1 گھنٹہ 38 منٹ، ہفتہ سوم میں 1 گھنٹہ 40 منٹ، پھر 21 مارچ تحویل حمل سے آخر ماہ تک 1 گھنٹہ 41 منٹ، پھر اپریل کے ہفتہ اول میں 1 گھنٹہ 43 منٹ، دوسرے ہفتہ میں 1 گھنٹہ 45 منٹ، تیسرے ہفتے میں 1 گھنٹہ 47 منٹ، پھر 20-21 اپریل تحویل ثور سے آخر ماہ تک 1 گھنٹہ 50 منٹ، پھر مئی کے ہفتہ اول میں 1 گھنٹہ 53 منٹ، ہفتہ دوم میں 1 گھنٹہ 55 منٹ، ہفتہ سوم میں 1 گھنٹہ 57 منٹ، پھر 22-23 مئی تحویل جوزار سے آخر ماہ تک 2 گھنٹے 1 منٹ، پھر جون کے پہلے ہفتے میں 2 گھنٹے 3 منٹ، ہفتہ دوم میں 2 گھنٹے 4 منٹ، ہفتہ سوم میں 2 گھنٹے 5 منٹ، پھر
23 جون کو تحویل سرطان سے آخر ماہ تک 2 گھنٹے 6 منٹ، پھر ہفتہ اول میں جولائی میں 2 گھنٹے 5 منٹ، دوسرے ہفتہ میں 2 گھنٹے 4 منٹ، تیسرے ہفتہ میں 2 گھنٹے 2 منٹ، پھر 23 جولائی تحویل اسد کو 2 گھنٹے 1 منٹ، اس کے بعد سے آخر ماہ تک 2 گھنٹے، پھر اگست کی پہلے ہفتہ میں 1 گھنٹہ 57 منٹ، دوسرے ہفتہ میں 1 گھنٹہ 55 منٹ، تیسرے ہفتے میں 1 گھنٹہ 51 منٹ، پھر 24 اگست تحویل سنبلہ کو 1 گھنٹہ 50 منٹ، پھر اس کے بعد آخر ماہ تک 1 گھنٹہ 39 منٹ، پھر ہفتہ اول ستمبر میں 1 گھنٹہ 46 منٹ، دوسرے ہفتہ میں 1 گھنٹہ 44 منٹ، تیسرے ہفتہ میں 1 گھنٹہ 42 منٹ، پھر 24 ستمبر تحویل میزان میں 1 گھنٹہ 41 منٹ، پھر اس کے بعد آخر ماہ تک 1 گھنٹہ 40 منٹ، پھر ایک ہفتہ اول اکتوبر میں 1 گھنٹہ 39 منٹ، ہفتہ دوم میں 1 گھنٹہ 37 منٹ، ہفتہ سوم میں 23 اکتوبر تک 1 گھنٹہ 37 منٹ۔ غروب آفتاب سے بیشتر وقت عصر شروع ہوتا ہے، وقت مغرب غروب آفتاب سے غروب شفق تک ہے۔ مسئلہ شفق ہمارے مذہب میں اس سفیدی کا نام ہے جو جانب مغرب میں سرخی ڈوبنے کے بعد جنوباً شمالاً صبح صادق کی طرح پھیلی ہوتی ہے بدیہ، اور یہ وقت اس شہر میں کم سے کم 1 گھنٹہ 18 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہوتا ہے۔ فقیر نے بھی بکثرت اس کا تجربہ کیا۔ فائدہ: ہر روز کی صبح اور مغرب دونوں کے وقت برابر ہوتے ہیں۔ وقت عشاء وتر: غروب سفیدی مذکور سے طلوع فجر تک ہے۔ اس جنوباً شمالاً پھیلی ہوئی سفیدی کے بعد جو سفیدی ظاہراً شرقاً غرباً طویل باقی رہتی ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں، وہ جانب شرق میں صبح کاذب کی مثل ہے۔ مسئلہ 4: اگر عشاء وتر کا وقت ایک ہے مگر باہم ان میں ترتیب فرض ہے، عشاء سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لی تو ہوگی نہیں، البتہ بھول کر اگر وتر پہلے پڑھ لیے یا بعد کو معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز بے وضو پڑھی تھی اور وتر وضو کے ساتھ تو وتر ہو گئے۔ مسئلہ: جن شہروں میں عشاء کا وقت ہی نہ آئے کہ شفق ڈوبنے سے پہلے فجر طلوع کر جائے، جیسے بلغار، لندن کے ان جگہوں پر ہر سال 40 راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عشاء کا وقت آتا ہی نہیں ہے اور بعض دنوں میں سیکنڈوں اور منٹوں کے لیے ہوتا ہے، تو وہاں والوں کو چاہیے کہ ان دنوں کی عشاء وتر کی قضا پڑھیں۔ اوقات مستحبہ: فجر میں تاخیر مستحب ہے، یعنی اسفار میں جب خوب اجالا ہو یعنی زمین روشن ہو جائے شروع کرے، مگر ایسا وقت ہونا مستحب ہے کہ 40 سے 60 آیت تک ترتیل کے ساتھ پڑھ سکے۔